آج کا دور پرفتن دور ہے۔ آج سے پہلے کا زمانہ آپ دیکھ لیں، کبھی اتنے شدت کے ساتھ فتنے نہیں ابھرے تھے جس شدت کے ساتھ آج کے دور میں فتنوں کو ابھرتا ہوا، اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور فتنے کا تعلق صرف انسانی ایمان کے ساتھ نہیں ہے، صرف انسانی اعمال کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے؟ کیا کوئی قرآن کو ہمارے سامنے، نعوذ باللہ، آج کچھ باتیں ذرا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، وسعت ظرفی رکھیے گا، کیا قرآن کو ہمارے سامنے کوئی پھاڑ نہیں سکتا، شہید نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی قرآن کو کوئی جلا نہیں سکتا؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے، حفاظت یہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار قرآن معجزہ ہے، اگر قرآن کی حفاظت بئی معنی ہو جائے، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی قرآن جلانے لگا، اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ گیا، یا کوئی قرآن کو شہید کرنے لگا تو اس کو وہ کسی مسلمان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں قرآن کی حفاظت کیا ہے کہ قرآن مکمل ایک دعوت ہے خدا کی طرف سے، اللہ کا ایک ایسا پیغام ہے کہ جس پیغام کے ذریعے انسانیت کا رخ خدا کی طرف ہوگا، اور اس کو نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اس کو نقل کیا، ہم تک پہنچایا ہے صحابہ کرام نے۔ اب یہ کڑیاں آپ کو میں جو دے رہا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مکمل ایک دعوت جو خداوند کریم کی طرف سے نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور صحابہ کے ذریعے امت تک یہ منتقل ہوا، امت تک یہ پہنچا۔ لہٰذا قرآن کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ قرآن کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ جس طرح اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، جن الفاظ کے ساتھ، قیامت تک ایک تو انہی الفاظ کے ساتھ قرآن باقی رہے گا۔ نہیں سمجھے؟ کہ انہی الفاظ کے ساتھ قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ ایک دوسرا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حجاج بن یوسف، اس کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ صرف ایک کام کر دے، تیرے میں سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اثر رسوخ والا بندہ تھا کہ، اور وہ بندہ کسی خاص قوم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جس کا تذکرہ، جس کی برائی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ ایک نقطے کی جگہ بدل دے، بس یہ اوپر ہے اس کو نیچے کر دے، اگر نیچے ہے تو اس کو اوپر کر دے۔ مثال دے رہا ہوں، مجھے ابھی وہ آیت یاد نہیں ہے کہاں اس نے وہ تبدیلی کا بولا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا یہ کام نہیں میں کر سکتا۔ امت محمدیہ خصوصاً اجمیوں کے اوپر حجاج بن یوسف کا ایک احسان یہ ہے کہ اس نے اجمیوں کے لیے پورے قرآن کے اوپر اعراب لگائے۔ اعراب، زبر زیر پیش، دو زیر دو زبر دو پیش وقف، یہ ساری مد اور یہ ساری چیزیں جو اعراب سے متعلقہ ہیں، مگر نہ عربی زبان جو ہم مدارس کے اندر عربی پڑھتے ہیں اس کتابوں کے اوپر اعراب نہیں لگا ہوتا، ہم نے خود لگانا ہوتا ہے اعراب کے۔ یہاں زبر آئے گی، یہاں زیر آئے گی، اس قانون کے تحت یہاں پیش آئے گی، یہاں زیر آئے گی، یہاں وقف ہوگا۔ ہمارے ذہن میں وہ قانون ہوتے ہیں، ان قوانین کے پیش نظر ہم جب عبارت پڑھتے ہیں تو زبر زیر میں غلطی نہیں کرتے، بنسبت آپ لوگوں کے، عام لوگوں کے، کہ آپ کے سامنے اگر کوئی عربی عبارت لکھ دی جائے تو آپ زبر زیر کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، سوائے عربیوں کے، کہ عربیوں کو پڑھنا آتا ہے، ان کی مادری زبان ہے یہ۔ حجاج بن یوسف نے ایک احسان کیا اجمیوں کے اوپر کہ اس نے اعراب لگوائے۔ تو یہ قرآن، اس میں ایک تو جس انداز میں جن الفاظ کے ساتھ اترا ہے، نازل ہوا ہے، قیامت تک اللہ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب اس کو محفوظ رکھنے کا سب سے پہلا سبب اور ذریعہ وہ یہ تھا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے زمرے میں محمد الرسول اللہ کی حفاظت کرنی تھی، اور
واسطے کے ساتھ یہ قرآن امت تک منتقل ہوا ہے، اس واسطے کی بھی حفاظت کرنی تھی، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ صحابہ۔ اس لیے میں براہ راست قرآن، رسول اللہ، میں ان سے نیچے آیا ہوں صحابہ کے اوپر، کہ جب یہ واسطہ ہی نہیں رہے گا تو یہ دین بھی محفوظ نہیں رہے گا۔